العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب لولاک، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ کرم پر کرم بالا کرم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو رمضان المبارک جیسے عظیم المرتبت مہینے سے ملایا، جس کا آج پہلا جمعہ ہے اور 6واں روزہ ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ 6واں روزہ ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ سامعین محترم، میں نے بارہا یہ کہہ چکا کہ کسی کی رضامندی، کسی کی ناراضگی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے تو یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ رمضان ہو یا غیر رمضان، ہماری فطرت نہیں بدلتی، آپ چاہے کچھ بھی کہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین حق کا ساتھ دینے والا ہے، اور دین اسلام کا معاملہ جہاں چھوٹے اور بڑے کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ اب میں بحیثیت عالم آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اگر 5 سال 6 سال کا بچہ بھی اٹھ کر میری غلطی بتا دے تو میرا کام میں ایکسپٹ کرنا، کیونکہ اسلام کا معاملہ ہے۔ تو اسی طریقے سے بارہا یہ بتلایا جا چکا ہے کہ مسجد خدا کا گھر ہے، مسجد خدا کا گھر ہے، خدا کے گھر کا ادب کریں۔ باتیں کرنے کے لیے زندگی ساری ہے، ساری زمین ہے، آپ زمین کے کسی حصے میں جا کر باتیں کر سکتے ہیں، لیکن خدا کے واسطے مسجد میں باتیں نہ کریں۔ بارہا کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، آپ یہ سوچ لیں کہ یہ خطیب کو ہم ستائیں گے، عمدن باتیں کریں گے، یہ ہم پر طیش میں آئے گا، ہم اس کو کچھ بولیں گے، کچھ فرق نہیں پڑتا جب تک خدا نہ چاہے۔ اس طرح اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ ابھی انتظامی کمیٹی کی جانب سے مجھے اس بات کی اطلاع ملی ہے کہ بچے نماز تراویح میں گڑبڑ کر رہے ہیں، اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ بچے چپل اٹھا کر ادھر ادھر پھینک رہے ہیں، اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ ان باتوں کو ذہن میں بٹھا لیں۔ اب اور پنجگانہ نماز میں بھی جو بچے شرارت کرتے ہیں، اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ ہمیشہ کہتا ہوں، کیوں ماں باپ ذمہ دار ہیں؟ اس لیے ماں باپ ذمہ دار ہیں کہ وہ خود عمل نہیں کر پاتے تو بچوں کو کیا تاکید کریں گے، وہ خود جب عمل نہیں کر سکتے تو بچوں کو کیا تلقین کریں گے۔ سوچا تھا میں نے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان سے ہم جڑ جائیں گے، اطمینان سے رمضان کے متعلق کہیں گے، لیکن انسان کی فطرت جو اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی، مت بدلیے۔ مگر میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، سارے لوگوں سے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، باتیں کرنے کا اتنا شوق ہے، بات کرنا ہی ضروری ہے، تو خدا کے واسطے خدا کے گھر کو چھوڑیے، باہر جا کر بات کر لیجیے۔ جب آپ کی باتیں ختم ہو جائے، جب آپ کے جھگڑے، آپ کے فساد، آپ کے مفاد، آپ کے فیصلے، آپ کا ججمنٹ ختم ہوگا، تب مسجد میں آئے اللہ کی گھر میں عبادت کے لیے، چاہے بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، نوجوان ہوں، کوئی ہو، مجھے کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔
ارے خدا کا گھر ہے میرے بھائی، خدا کا گھر ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں عالم ہوں میری عزت کرو، آپ کو اگر بس چلے تو آپ کا چپل میری گردن، اور کیا کہوں بولیے، اٹھ جائیے، جس کو تکلیف ہے میری باتوں سے اٹھ کر چپل لے کر آئیے۔ ارے خدا کا گھر ہے، عبادت کرو، عبادت کے لیے آؤ۔ ارے جہاں خوشخبری دی جا رہی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، وہ عظیم مرتبت مہینہ جس کا ایک ایک لمحہ خالی چھوڑنا نہیں ہے، جس میں ایک نفیل کام، ایک سنت کام، چلیے سنت کی پوچھ ہوتی ہے قیامت کے دن، نفیل کا کوئی سوال نہیں ہوتا، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، کچھ بھی ہو، نفیل جتنے بھی کام ہیں قیامت کے دن اس کا سوال نہیں ہوگا، خبر میں اس کا سوال نہیں ہوگا۔ بتایا جا رہا ہے احکام اسلام کے اعتبار سے، کریں گے ثواب ہے، نہیں کریں گے گناہ بھی نہیں، لیکن رمضان میں ایک نفیل کام کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے غیر رمضان میں فرض کام کرنے کے برابر تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دوں گا۔ اب سن لیں، اب سوچے ہوں گے رمضان کا جمعہ ہے، پہلا جمعہ ہے، موسیٰ بات ہے غصے میں آ گئے۔ غصہ کس سے مجھے نہیں ہے، غصہ اس بات کا ہے اسلام کی پیروکاری کرو، اللہ کے گھر کی قدر کرو، موقع ہے، نہیں معلوم جب مر جاؤ گے جنازہ بھی آنے دیا جائے گا یا نہیں، حالات کیا ہوں گے آگے چل کر۔ سوشل میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں، دیگر ریاستوں کے حالات دیکھ لیں، رمضان جیسے مہینے میں بھی اذان اسپیکر کے ذریعے نہیں دی جا رہی ہے، رمضان جیسے عظیم المرتبت مہینے میں ان پر پابندیاں ہو رہی ہے۔ ارے یہ تمہاری ہمارے چند سجدوں پر نہیں ہے، یہ تمہارے ہمارے روزہ رکھنے پر نہیں ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا صدقہ ہے، یہ اولیاء اللہ کا شہر ہے۔ ان اولیاء نے ہم کو اپنی گرفت میں رکھا ہے، اپنی کسٹڈی میں رکھا ہے، اپنی حفاظت میں رکھا ہے، اس لیے دشمن اپنی ناپاک نظر ڈال کر بھی ناکام ہو رہا ہے۔ خدا کے گھر کا ادب کرنے کی بات کر رہا ہوں میں، کچھ اور نہیں۔ اب یہ سمجھ آ جائے گی، اگر ابھی نہ سمجھو گے تو پھر میدان محشر میں حساب و کتاب کے وقت معلوم ہوگا۔ ایک نفل کام کرنا، غیر رمضان میں فرض کام کرنے پر جو ثواب دیا جاتا ہے وہ ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ دوسری چیز یہ بتلائی گئی، ایک فرض کام کرنا رمضان میں ایک فرض کام کرنا ہے، جیسے روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، یہ فرض ادا کرنا گویا غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرنے کے برابر نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا جائے گا۔ بتائیے اس سے بڑا اجر و ثواب کوئی دینے والا ہے؟ کیا کرو گے؟ پیسے کے بل بوتے بتاتے ہو، طاقت جسم پر 100 گرام گوشت آ جائے تو پہلوان بتاتے ہو، وکالت کس کام کی، عدالت کس کام کی، حکومت کس کام کی، قیادت تمہاری کس کام کی، تمہاری چاپلوسی کس کام کی؟ ارے ہم بندگان خدا ہیں اور میں ڈرنے والا نہیں ہوں کسی صورت میں، کسی حال، کسی وقت۔ جو احکام اسلام کی پابندی کے لیے کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، کوئی عمل کرے یا نہ کرے، اس لیے کہہ رہا ہوں اگر آپ کو برداشت نہیں ہوتا مسجد میں بیٹھنا تو باہر جائیے، باتیں کیجئے۔ اب جیسا یہاں دونوں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، 3 بیٹھ کر، 4 کا گروپ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، فار ایگزامپل اب یہاں پر یہ بھی کہنا پڑ رہا مجبوراً مجھے، کیونکہ بچے شرارت کر رہے ہیں، بچوں کو ڈرانے کے بجائے، بچوں کو سمجھانے کے بجائے خود بگڑے ہوئے ہیں، تو بچوں کو کیا خاک تلقین کریں گے؟ اور صرف یہ معلوم ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ارے کس نے کہا کہ اللہ معاف نہیں کرتا؟ ہر کوئی کہتا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ میں غافلوں کی مدد نہیں کرتا۔ چھوٹا بچہ ہے 5-10 سال کا، 15 سال کا، یا نوجوان ہے، ابھی جوانی اس کی شباب پر آ رہی ہے، اگر وہ غلط کاری بدکاری کرتا ہے تو اس کے لیے موقع ہے۔ ارے یہاں بال سفید ہو رہے ہیں، اب یہ عمر میں آ کر بھی اسی طرح کی بے ادبیاں کریں گے تو پھر معافی کہاں سے ہوگی؟ سوچئے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اب بتائیں 4 آدمی 6 آدمی گروپ بن کر بیٹھتے ہیں نہیں بات کرتے ہوئے، چاہے نماز تراویح ہو، جمعہ ہو، عید ہو، معراج ہو، برات ہو، قدر ہو، 5 وقتہ نمازیں ہو، اگر جماعت کا ٹائم باقی ہے وہاں صحن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وضو خانے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹی شرٹ میں بیٹھ جاتے ہیں یا مسجد کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، گپ شپ مارتے ہیں۔ اب بتاؤ مجھے، یہی 4-5 کا گروپ اگر قبرستان میں بھی، فار ایگزامپل قبرستان میں بھی 4-5 کی خبریں ایک جگہ اگر ہو جائیں تو وہاں پر بھی بات کرو گے؟ وہاں پر بھی کرو گے؟ ارے اتنا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی کو سنوارو۔ خبر میں جائیں گے تو معلوم ہوگا یہ باتیں کڑوی کیوں لگتی ہیں۔ آج کسی کو پتہ نہیں چلتا، آج تو صرف یہی کہا جاتا ہے کہ ہمارا خطیب بہت جلاد ہے، یہی کہتے ہیں نا، جب دیکھو ہم پر تلخ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ زندگیاں سنور جائیں۔ خدا کا گھر ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ اعمال کا بدلہ دے رہا ہے 70 گنا بڑھا کر، 70 پوائنٹ بڑھا کر جو دے رہا ہے اجر و ثواب، ویسے ہی اس ماہ مبارک میں برائی کرنا اتنے درجات بڑھ کر برائی کا بدلہ ملے گا۔ یہ بات بھی ضرور یاد رکھ لیں، چونکہ آج تک ہم ثواب سنتے آئے تھے نہیں۔ سکے کے دونوں رخ دیکھنا ہے ہمیں، سکے کے دونوں رخ دیکھنا ہے۔ صرف ایک کی طرف دیکھیں گے دوسرے طرف نہیں دیکھیں گے تو کوئن 1 کا ہے، 2 کا ہے، 5 کا ہے، 10 کا ہے، نہیں معلوم ہوگا۔ کرنسی بھی دیکھ لیں گے، صرف اس پر آپ کے جس بھی بڑے کی فوٹو ہوتی ہے فوٹو دیکھ کر یہ کر لیں، جج کر لیں، نمبر دیکھنا ہے۔ تو ایسے ہی سکے کے دونوں رخ جہاں دیکھنا ہے تو یہ بھی دیکھ لیں، جہاں اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک جیسا عظیم المرتبت مہینہ عطا فرما کر ہم اتنے اجر و ثواب سے نواز رہا ہے، تو ہم یہ اس مہینے میں بھی اگر اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں، رسول اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں، اللہ کے گھر کا ادب نہ کریں تو کیا ثواب دے گا؟ نہیں۔ جس طرح ثواب دینا چاہتا ہے اس طرح گناہ کا بدلہ بھی دے گا۔ یہ بات بھی میں نے آپ کو اس سے پہلے بتا دی۔ جس چیف منسٹر کو، پرائم منسٹر کو آپ اپنا ووٹ دے کر جیتاتے ہیں الیکشن میں، اس کے پاس جا کر بات کر سکتے ہیں آپ؟ بتائیے میرے کو، کوئی ایسے بڑے طاقتور پہلوان مالدار کوئی ہے جو وہاں بیٹھ کر اس طرح گفتگو کرے؟ 10 فٹ 20 فٹ دور بھی بیٹھ کر باتیں کریں تو آواز پوری آ رہی ہے۔ پرائم منسٹر کے پاس جائیں تو بات کرتے ہیں نہیں۔ ارے فون تک لے جانے کا حکم نہیں رہتا، 2 کلومیٹر پہلے فون لے لیتا آپ سے سیکورٹی گارڈ۔ آپ کے پاس 2 لاکھ کا بھی فون ہے، 2 منٹ کے لیے جانا ہے تو 2 لاکھ کا فون رکھ کر جانا پڑے گا۔ اور خدا کے گھر کا ادب کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ اسلام ہمیں فری آف کاسٹ ملا ہے۔ اسلام کے لیے نہ ہمیں سر کٹانے کی نوبت آئی، نہ خون بہانا پڑا، نہ ہمارے ماں باپ کو تکلیف اٹھانا پڑا، نہ ہماری اولادوں کو قربان کرنا پڑا، آسانی سے ملا ہے اسلام۔ اس لیے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو اتنی حقارت سے دیکھتے ہیں۔ مگر یاد رکھ لے، یہ دن بار بار پلٹ کر نہیں آتے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا استقبال رمضان کے موقع پر پلٹ کر نہیں آتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ میں موقع دیتا ہے تو اس کو غنیمت جانے، اس کو غنیمت جانے، اس کی قدر کرے۔ اور جتنا ہم ادب کے ساتھ رہ کر اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے بچوں کو، معصوم نسلوں کو بھی یہ سبق ملتا ہے۔ اگر ہم نہیں کرتے تو پھر بچوں کو ہم کیا سکھائیں گے؟ اب کیا کریں گے؟ کس کا بچہ ہے؟ اگر تمہارے بچے کو، جس کا بچہ ہے، اس کو پکڑ کر مار دیں جب لڑنے کو آتے ہیں، چپلیں اٹھا کر پھینک رہے ہیں بچے، نماز تراویح میں ڈسٹرب کر رہے ہیں بچے، کوئی غیروں کی تو نہیں ہے نا، اپنے بچے۔
کس کے ہے وہ سب جانتے ہیں، کیونکہ ہر باپ اپنی اولاد کی فطرت سے واقف ہوتا ہے۔ تو تلقین کریں خدا کے واسطے، نہیں تو آپ کی مرضی، مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کو بیٹھنے کے بجائے لوٹ جاؤ، مجھے پرواہ نہیں ہے، نہیں، کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مگر بس ابھی بھی آخری وقت میں بھی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی نہیں معلوم ملک الموت کا فرشتہ کب آئے، روح کب قبض کر لے، یہ عمل مت کرو، خدا کا گھر ہے، خدا کا گھر ہے، یہاں یہ عمل مت کرو، اسی لیے کہتا ہوں۔ پھر اس کے علاوہ یہ رمضان المبارک عظیم المرتبت مہینہ، صبر کا مہینہ ہے۔ بتائیے کس نے آپ کو تکلیف دی؟ مسجد میں آ کر جو باتیں کرتے، اتنی باتیں کرنے کی فرصت صرف مسجد میں ملتی ہے؟ سال کے 11 مہینوں میں شیطان کا بہانہ تھا، سال کے 11 مہینے شیطان کا بہانہ تھا، اب کیا باقی ہے؟ اب تو بتایا جا رہا ہے نا، رمضان کا چاند نظر آتے ہی اللہ پاک کا فرمان ہے کہ شیاطین سارے قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے سارے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر یہی ماحول، بتائیے اب اس کے بعد بھی اگر ہم اب بھی نہ سدھریں گے تو کب سدھریں گے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں، خدا را ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، اتنی ہی شرارت اگر ہے تو آپ مسجد کے باہر جائیے، پیچھے بیٹھیے، نماز کے وقت آپ سامنے آ جائیے، پہلی صف میں دوسری صف میں پڑھنے کا شوق ہے۔ بہرحال مرضی ہے آپ کی، میں اپنی ذمہ داری سے بری ہو رہا ہوں۔ میدان محشر میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے ہمارا خطیب تھا، ہم کو نہیں بتایا، مولا ہم کو راہ راست پر نہیں لایا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ میں تو اپنے دامن کو بچانے کی حتی الامکان کوشش کر رہا ہوں۔ بس وقت ہو رہا ہے، آخری بات ایک ذہن میں رکھ لیں، آنے والا جمعہ کا دن رمضان المبارک کی 13 تاریخ اور مارچ کی 14 تاریخ ہوگی، جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے تہوار کا دن ہے۔ وہ تہوار اگر یہ بتا دوں یہاں پر بھی تو بات الگ ہو جائے گی، تہوار کو بھی جوڑا گیا ادھر، جبکہ وہ ایک موسم کے بدلنے پر خوشی کا اظہار ہوا کرتا تھا۔ ہولی جس کو کہتے ہیں نا، وہ کوئی مذہبی تہوار نہیں ہے، موسم کے بدلنے پر خوشی کا اظہار ہوتا تھا، لیکن اب اس کو ہوا یہ کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے اپنا تہوار بنا لیا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اس دن بھی احتیاط کریں، جمعرات جمعہ یہ 2 دن، کیونکہ جمعرات کو ہولی جلاتے ہیں، جمعہ کو ہولی کھیلتے ہیں، تو آپ احتیاط کریں، اپنی شاپنگ، اپنے خواتین کی حفاظت کریں، جانے آنے نہ دیں، اور جمعہ کے دن بھی ہولی کا دن رہے گا تو آپ اپنے وقت پر مسجد آئیں، نماز ادا کر لیں، پھر گھر واپس چلے جائیں۔ کون کیا کر رہے ہیں وہ تماشا آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان باتوں کو ذہن میں رکھ لیں۔ یہ وقتیہ طور پر یہ باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ ایک ذمہ دار کی حیثیت سے کھڑا ہوتا ہوں، ورنہ مجھے کسی سے کوئی بیر نہیں ہے، کسی کی خبر کا جواب مجھ کو دینا نہیں ہے، کسی کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، اللہ کے گھر کا خادم ہوں، رسول اللہ کے منبر کا خادم ہوں، ایک ذمہ داری نبھانے کے لیے آپ کے درمیان آتا ہوں، تو اس لیے کہتا ہوں، ورنہ آپ باتیں کریں جو چاہے کریں، جواب آپ کو دینا ہے۔ کیوں؟ قرآن نے کیا کہا؟ لکم دینکم ولی دین، یعنی میں اللہ کا کلام ہوں، نبی محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا ہوں، اے مومن تمہارے لیے تحفہ ہوں، تم پڑھو یا نہ پڑھو، سنو یا نہ سنو، سمجھو یا نہ سمجھو، تعظیم کرو یا نہ کرو، اس سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میدان محشر برپا ہوگا تو تم کو تمہارا جواب دینا ہوگا، مجھ کو میرا جواب دینا ہوگا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے لکم دینکم ولی دین، یعنی کہ لفظی ترجمہ اگر کریں گے تو تیرا دین تیرے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ تو قرآن کا اور ہمارا دین الگ نہیں ہے، اس کی وضاحت مفسرین لکھتے ہیں کہ تجھ کو تیرا جواب دینا ہوگا، مجھ کو میرا جواب دینا ہوگا۔ تو اس طریقے سے
تعظیم و تکریم کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے گھر کا ادب کریں۔ یہ یا نہیں کہیں بھی چلے جائیں دنیا کے ہر حصے میں اللہ کے گھر مساجد ہوا کرتے ہیں، وہاں تعظیم و تکریم کرنا بے حد ضروری ہے، بلکہ یہاں تک بتلایا گیا جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو وہاں پر بھی پورے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھنا یہ ہم پر لازم ہے۔ اگر علاوہ اس کے ہم بے ادبی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے تو اس کا جواب ہمیں دینا ہوگا، اس کے لیے بھی تیار رہیں، وہاں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دینا ہے، ورنہ اس دنیا میں تو زندگی گزر جائے گی، پیسے کے بلبوتے، عزت کے بلبوتے، طاقت کے بلبوتے، کوئی ڈر کر بیٹھتا ہوگا، کوئی اور اٹھ کر بولتا ہوگا، کچھ بھی ہوگا، لیکن میں اس لیے برجستہ کہہ دیتا ہوں کہ تاکہ میرے بھائیوں کی حفاظت ہو، میدان محشر کی رسوائی نہ ملے، اور اللہ اس کے رسول کے گھر کا خادم ہو، منبر رسول کا خادم ہو، اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ پر بولنا میری کوئی جرت نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے۔ اور افطار کا وقت بھی ہو تو مسجد میں پورے ادب و احترام کے ساتھ افطار کا اہتمام کریں، یہاں تک کہ آپ کو بارہا ہر سال ہر موقع پر بتایا جاتا ہے کہ افطار کا وقت بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، وہ وقت جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے، وہ وقت جو دن بھر کی بھوک پیاس سوکھی زبان کو لے کر جب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہو جاؤ، ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے روزدار بندوں کی دعا کو بوقت افطار رد نہیں کرتا، ریجیکٹ نہیں کرتا، بلکہ ایکسپٹ کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ پھر یہ بتلایا گیا کہ روزدار جب دعا کرتا ہے بوقت افطار، فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، وہ فرشتے بھی ان روزداروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور دنیا میں اتنی ساری مخلوقات ہیں، بتایا جا رہا ہے جب روزدار بندہ اپنی سوکھی زبان کو، سوکھے حلق کو لے کر جب رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دریا میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، دریا میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ کریں اگر بوقت افطار بھی ہم باتوں میں بیٹھ جائیں، مؤذن صاحب کے سیرن بجانے کا انتظار کریں، اس وقت دعا پڑھ کر کھجور منہ میں ڈال لیں، تو جہاں دعا قبول ہوتی ہے، جہاں فرشتے ہماری دعا پر آمین کہتے ہیں، جہاں سمندر کی مچھلیاں ہماری دعا پر آمین کہتے ہیں، ہم اگر افطار کے وقت چاہے گھر میں ہو، دکان میں ہو، کارخانے میں ہو، افطار پارٹی میں ہو، مسجد میں ہو، شادی خانے میں ہو، کہیں پر بھی افطار کے وقت ہم بیٹھ جائیں، اگر یہی باتیں کرتے رہیں گے تو فرشتے کہیں گے مولا اس نے روزہ تو رکھا ہے لیکن اس کی فکر دنیا میں ہی ہے، مولا اس نے روزہ تو رکھا لیکن اس کے اندر تقوی پرہیزگاری نہیں ہے، اور سمندر کی مچھلیاں بھی اس کی گواہی دینے لگیں گی۔ جہاں آمین کہتے ہیں ہماری دعا پر، وہ جب ہم دعا سے منہ پھیر کر اپنے غپ شپ میں بیٹھ جائیں، تیرا میرا، تیرا گھر میرا گھر، تیرا بیٹا میرا بیٹا، اس کا بیٹا اس کی بہو اس کی بیٹی، یہ تمام باتیں اگر کرتے بیٹھ جائیں گے ایسے قبولیت کے وقت میں بھی، تو فرشتے کہیں گے مولا اس نے روزہ تو رکھا تھا لیکن وہ روزہ ریاکاری کا روزہ رہا، چونکہ ہم نے تیرے حکم پر روزے داروں کی دعا پر آمین کہنے کے لیے زمین پر جب پہل گئے، ہم بسر گئے، جب زمین پر سفر کرنے لگے تو دیکھا کہ تیرے فلاں فلاں بندے فلاں فلاں طریقے سے بیٹھ کر اس طرح کی گفتگو میں مصروف تھے، تو مولا یہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن متقی پرہیزگار بننا نہیں چاہتے، تو خدا را ایسی حرکت نہ کریں، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں چونکہ 6 راتیں ہم مکمل کر چکے ہیں رمضان کے، 6واں روزہ آج ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ، زندگی باقی رہی 7ویں رات ملتی ہے، تو
تو یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں، رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی 70,000 دوزخیوں کو آزاد فرماتا ہے، جن کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ان میں سے ہر رات، رمضان کی ہر رات 70,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ دعا کرو کہ کسی نہ کسی شب، اس سال سے ہی کسی نہ کسی شب ان 70,000 دوزخی جو آزاد ہوتے اس میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے، تاکہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو سکے۔ بس اتنی برکتیں میرے بھائی، کسی پر غصہ کرنا، تلخ کرنا یہ نہیں ہے۔ اب کہنے والے یہ بھی کہیں گے شاید منصاحب کو روزہ لگتا ہوگا، ایسا بولتے، روزہ لگنا یہ بالکل غلط ہے، فطرت باہر ہے۔ ارے روزہ لگتا ہو اس کو ہے، محسوس تو یہ وہی کریں گے دقت کو جو کھانے پینے کے عادی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہ فقیر کبھی کسی وقت پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ روزہ لگنا نہ لگنا یہ کچھ نہیں ہے، سوچتے ہیں آپ ہوں گے، لیکن اس لیے کہتا ہوں، بار بار اس بات کو آج دہرایا گیا، نہیں معلوم پھر کیا ہوگا، اس لیے کہتا ہوں کہ تاکہ میدان معاشر میں اپنا دامن بچا سکوں، رب کی بارگاہ میں کوئی شکایت ہی نہ کر سکے، اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف بھی کر دے۔ ورنہ کسی پر غصہ کرنا، تلخ کرنا، سخت انداز میں بولنا مقصد نہیں ہے، کیونکہ انتظامی کمیٹی جان سے مجھے اطلاع ملی کہ بچے ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں نماز تراویح میں، چپل پھینک رہے ہیں نمازیوں کے، تو پھر ذمہ دار کون؟ ماں باپ ہے نا۔ جب ماں باپ اگر ادب نہیں کریں گے تو بچوں کے اندر کہاں سے ادب آئے گا؟ یہی بتانا مقصد ہے، ورنہ آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال رمضان مبارک کو تعظیم و تکریم کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں، بوقت افطار اپنے دعا میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے دعا کریں، اور مومنین کا بول بالا، اسلام کا بول بالا، قرآن کا بول بالا ہونے کے لیے رب کے حضور میں دعا کریں۔ اللہ پاک بطفیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعاؤں کو سن لے اور قبول فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ طہ و یاسین، والحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا